بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 38 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ہمارا کلام۔ آج کے سبق میں ہم قراءت خلف الامام سے متعلق جو آثار سے احادیث سے ثابت ہوا اس کے حوالے سے کلام کریں گے۔ آپ نے طویل سلسلہ احادیث کا سماعت کیا، قرات کی، ترجمہ کیا، تو اب اس پر تفصیلی کلام آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں امام کے ساتھ قرات کرنے کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، اس سے مستفاد احناف کا مسلک یہ ہے کہ امام کے پیچھے قراءت نہ کرنا لازم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں امام کے ساتھ قراءت کرنے والے کو قرآن پاک میں جھگڑا کرنے والا فرمایا، تو اس کے بعد صحابہ کرام نے پڑھنا بند کر کے خاموشی کو اپنا لیا۔ تو احناف کا مسلک یہ ہے کہ امام کی اقتداء میں کسی نماز میں قراءت مطلقاً منع ہے، یعنی نہ قرآن کریم پڑھنا اور نہ ہی سورۃ فاتحہ پڑھنا درست ہے۔ ابتدائی اسلام میں مقتدی کے لیے قراءت جائز تھی، یعنی امام بھی قراءت کرتا تھا، مقتدی بھی قراءت کرتا تھا، اور دنیاوی گفتگو کی ممانعت بھی اس وقت نہیں تھی۔ جب قوموا للہ قانتین یہ آیت اتری تو دونوں باتیں ممنوع ہو گئی اور پہلا عمل منسوخ ہو گیا۔ لہٰذا بعض لوگ اس مسئلہ میں بھی احناف سے وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور ان کا مسلک یہ ہے کہ جب تک مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اور یہ لوگ احناف کے مسلک کی بڑی شد و مد کے ساتھ تردید کرتے ہیں۔ ہم اس اختلاف کے پیش نظر پہلے اپنے مسلک کے دلائل قرآن و احادیث سے اور آثار سے پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ کئی ایک احادیث آپ نے سماعت کر لی، لیکن اس کے تبصرے کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھیں اس آیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو 70 سے زائد صحابہ کرام کے اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے حوالے سے اتری، اور اب جب قرآن پڑھا جائے یعنی امام قرآن پڑھ رہا ہو، اب وہ سری نماز ہو یا جہری ہو، امام تو قرآن پڑھ رہا ہے، تو لہٰذا تمہیں کیا لازم ہے؟ دو حکم دیے۔ ایک تو یہ کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو، لیکن صرف سننا ہی نہیں ہے، وَأَنصِتُوا، دوسرا حکم یہ ہے کہ تم نے چپ بھی رہنا ہے، خاموش بھی رہنا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے جی کہ ہمیں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی بلکہ اس کے پیچھے خاموش کھڑے ہونا ہے۔ اچھا، لگے ہاتھوں یہیں پر ایک اعتراض بھی کر لیتے ہیں جو اس آیت کو لے کر ہوتا ہے کہ جناب یہ آیت تو کفار کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ جب نماز کا وقت ہوتا مسلمانوں کا تو باہر شور کرتے تھے، غوغا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دن کی نمازوں میں سرن پھر قرات کو بھی جاری رکھا گیا، تو لہٰذا یہ تو ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو دیکھیں جی کتنی بڑی ایک غلط فہمی ہے کہ لعلکم ترحمون، کیا یہ کفار کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم خاموشی سے سنو گے، چپ رہو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا؟ نہیں، یہ کفار سے نہیں فرمایا جا رہا، وہ تو رحم کے مستحق ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ امام کے پیچھے تمہیں خاموشی سے کھڑے ہونا ہے۔ اچھا، جیسا کہ یہ پہلے بیان ہو چکا کہ ابتدائی اسلام میں دوران نماز دنیاوی گفتگو بھی ہوتی تھی اور امام کے پیچھے قرآن بھی پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن قوموا للہ قانتین کے نازل ہونے کے بعد دونوں باتیں منسوخ ہوگی۔ اب اس حوالے سے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ ہم
دوران نماز ایک دوسرے نمازی سے عام آدمی کی سی گفتگو کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آیت کریمہ قوموا للہ قانتین یہ اتری فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں خاموشی کا حکم دے دیا گیا اور ہمیں گفتگو سے روک دیا گیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد گفتگو تو بند ہو گئی، لیکن تلاوت قرآن بدستور جاری رہی، کیونکہ وہ قنوت کے خلاف نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ تو اس کے نازل ہونے کے بعد وہ جو قرات جاری تھی مقتدی کی جانب سے وہ بھی بند ہو گئی، اور تفسیر مدارک میں اس حوالے سے ہے کہ جمہور صحابہ کرام اس بات پر ہیں کہ مذکورہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی کہ مقتدی دوران نماز اپنے امام کی قرات خاموشی سے سنیں، یعنی جو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس آیت سے متعلق تفسیر مدارک والے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو امام کے ساتھ قرآن پڑھتے سنا، جب نماز مکمل کر چکے تو فرمایا تمہارے لیے یہی ہے کہ تم سمجھنے کی کوشش کرو کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ میں کیا حکم دیا گیا، اور پھر جب فرضی نماز میں قرآن پڑھا جائے تو اس کی قرات کو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اچھا، اب یہ تین طرح کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی، اور اس آیت کریمہ کے اترنے سے قبل لوگ امام کے پیچھے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، پھر اس کو اتار کر انہیں خاموش رہنے اور غور سے سننے کا حکم دے کر پہلی حالت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو اس آیت میں خاموش رہنے اور غور سے سننے کا حکم نماز میں پڑھے جانے والے قرآن کریم کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کا محل اور مقام وہ خطبہ جمعہ ہے، جیسا کہ تفسیر طبری میں بھی اس حوالے سے موجود ہے۔ تو اس کے کئی ایک جوابات دیے جا سکتے ہیں، جن میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہی درست نہیں ہے۔ آیت مذکورہ سورۃ الاعراف کی جو آیت ہے، اور سورہ اعراف ان صورتوں میں سے ہے کہ جو مکی ہیں، یعنی یہ تو مکے میں نازل ہوئی، اور تاریخی حقیقت یہ ہے کہ جمعہ کی جو فرضیت ہے وہ تو مدنی زندگی میں ہوئی، تو جب مکی زندگی میں جمعہ فرضی نہیں ہوا تھا تو پھر اس کے فرضیت سے پہلے کون سی خطبے کو غور سے سننا اور خاموش رہنا واجب کیا جا رہا ہے؟ تو لہٰذا اس کا شان نزول خطبہ جمعہ کو قرار دینا یہ درست ہی نہیں ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ نماز میں امام کے پیچھے خاموشی سے قرات کرنے کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ اچھا، دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم چلیں مان بھی لیتے ہیں کہ آیت مذکورہ جو ہے وہ خطبہ جمعہ کے لیے ہی نازل ہوئی ہے، تو پھر بھی اسے صرف خطبہ جمعہ کے ساتھ مخصوص و مقید کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ آیت میں خطبہ جمعہ کے لیے کوئی قید یا تخصیص موجود نہیں ہے، اور قانون ہے کہ آیت میں شان نزول کے خصوص کے بجائے عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، لہٰذا اس میں قرات کا حکم اپنے عموم پر رہتے ہوئے خطبہ جمعہ اور نماز میں پڑھی جانے والی آیات دونوں کو بلکہ نماز سے خارج پر بھی یہی حکم ہوگا، لہٰذا خطبہ جمعہ اور نماز دونوں میں خاموشی کا حکم اس آیت سے تسلیم جو ہے وہ کر لیا جائے تو قابل اعتراض نہیں ہے۔ اب قراءت خلف الامام کے منع پر آپ نے کافی جو ہے وہ احادیث گزشتہ درس میں پڑھی بھی ہیں، لیکن اس حوالے سے چند ایک مزید میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیوں کی طرف رخ انور کیا اور فرمایا کیا تم بھی پڑھتے ہو؟ اور امام بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ لوگ چپ ہو گئے، آپ نے انہیں یہی بات 3 مرتبہ پوچھی، تو فقالوا انا لنفعل قال فلا تفعلوا، تو صحابہ کرام بولے کہ بے شک ہم ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پس پھر تم نہ ایسا کرو، یعنی تم اب نہ پڑھو۔ اور اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور آپ کے مقتدیوں میں سے ایک نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، تو دوسرے کسی صحابی نے اسے نماز میں قرآن پڑھنے سے روکا۔ پھر جب نماز ہو چکی تو وہ شخص منع کرنے والے کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ کیا تم مجھے نبی علیہ السلام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہو؟ دونوں نے جھگڑا کیا، یہاں تک کہ اس کی اطلاع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی تو آپ نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے امام کی قرات اسی کی قرات ہے۔ ایسے ہی ایک جماعت نے امام اعظم سے موصولاً یہ روایت ذکر کی ہے، اور عبداللہ بن مبارک نے مرسلاً ذکر فرمائی کیونکہ انہوں نے حضرت جابر کا ذکر نہیں کیا اور وہی محفوظ ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ قابل توجہ ہے کہ اب ایک اعتراض کیا جائے کہ دیکھیں جی قرات ہے اور قرات تو مقتدی پر بھی لازم ہے، یعنی نماز ہے ظاہر ہے، تو لہٰذا نماز میں قرات کرنا جہاں امام کا حکم ہے تو یہ بھی تو ایک نمازی ہے، تو اس پر بھی تو قرات لازم ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ فإن قراءة الامام له قراءة، کہ ہم کون سا یہ کہتے ہیں، احناف کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مقتدی کی قرات نہیں ہو رہی، احناف کا یہ دعویٰ ہے کہ مقتدی کی قرات آلریڈی امام کر رہا ہے، یعنی امام کی جو قرات لفظاً ہے وہ حکماً مقتدی کی قرات ہے۔ تو جب حکماً مقتدی کی قرات ہے تو گویا مقتدی اگر اب خود سے قرات کرتا ہے تو ڈبل ایک کام کر رہا ہے، کیونکہ آلریڈی پہلے سے ہی اس کی قرات تو ہو رہی ہے، تو لہٰذا مقتدی کی نماز بغیر قرات کے نہیں ہے بلکہ قراءت کے ساتھ ہے۔ تو حاصل یہ کہ جو احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استفسار پر صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کے پیچھے دوران نماز قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ نے ان کو اس سے منع فرما دیا اور خاموشی سے سننے کی تلقین فرمائی۔ اگر یہ بات آپ کو پسند ہوتی تو آپ اسے روکتے کیوں اور اسے قرآن میں جھگڑنے سے کیوں تعبیر فرماتے؟ تو معلوم ہوا کہ قراءت خلف الامام سے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ اور پھر ہم ایک دار قطنی کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ یہ کہ امام دار قطنی میں یہ موجود ہے کہ امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہذا تم اس سے اختلاف مت کرو، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرآن پڑھے تم خاموش رہ کر سنو، اور جب وہ ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، جب رکوع کرے رکوع کرو، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ تو دیکھیں کہ قرآن کریم کے جو ارشاد تھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ کی ترتیب نماز والی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور امام کے پیچھے پڑھنے کو قرآن میں جھگڑنے اور قرآن میں خلط ملط کرنے سے تعبیر فرمانا، یہ تمام شواہد، یہ تمام دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنا نہیں چاہیے، اگرچہ سورہ فاتحہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال اگر کوئی نہ مانے تو اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ البتہ بڑے بڑے صحابہ کرام کا، حضرت علی المرتضیٰ ہوں، حضرت جابر بن عبداللہ ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر ہوں، تو ان کے جو فرمودات ہیں وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں، بلکہ موطا امام مالک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے فرمایا جب تم میں کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کے لیے امام کی قراءت ہی کافی ہے، اور اگر اکیلا نماز پڑھے تو پھر قراءت کرنی چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی امام کے پیچھے قراءت نہیں کیا کرتے تھے، تو ان کا اپنا عمل بھی دیکھ لیں۔ تو اس طرح بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جن کا عمل جو ہے وہ عدم قراءت خلف الامام کا ہے۔ تو اس میں ایک آخری بات میں یہ کروں کہ بخاری کی حدیث کے مطابق کہ جب بندہ امام کو رکوع میں پائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ اس نے اس رکعت کو پا لیا۔ اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جو اس حوالے سے احناف سے اختلاف رکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ فاتحہ ہر بندے پر فرض ہے، تو جس نے امام کو رکوع میں پایا تو اس نے رکعت کو پا لی۔ اب جب رکعت پا لی ہے تو بتائیں اس پر فاتحہ اگر لازم تھی تو پھر اس نے فاتحہ کہاں پڑھی؟
تو وہاں اگر فاتحہ نہیں پڑھی اور اس کی نماز پھر بھی بغیر کسی وجہ سے پوری ہو جاتی ہے اور وہاں اس کی قرات شمار ہو جاتی ہے، امام کی قرات مقتدی کو کافی ہو جاتی ہے، تو پھر یہاں بھی آپ کو ماننا چاہیے کہ یہاں بھی امام کی جو قرات ہے وہ مقتدی کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ قرات خلف الامام کے حوالے سے کچھ خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیے گا۔ آپ اس کو اپنے رجسٹر پہ خلاصہ کلام کے طور پہ تحریر کریں، مزید اس پہ کافی حدیث ہیں، تحقیق کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔